یہ کس طرح ہوا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز آپ کا؟ سیاست میں کس طرح آئی؟ کوئی لے کر آیا یا کسی سے انسپائر تھی کہ سیاست جوائن کریں؟ جی سیاست میں تو آبویسلی کیونکہ آپ کی فیملی میں تو کوئی پالیٹکس میں جی میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے بیسکلی. چونکہ مدر کا اسکول سسٹم تھا اور میرے نانا جو ہیں چودھری حسن دین ابھی بھی مغل پورہ کے اندر تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں انہی کی پراپرٹی تھی. تو ان کے 26 فلیٹس بھی تھے جن میں انہوں نے مڈل کلاس لوگوں کو بہت تھوڑے پیسوں میں رہائش کے لیے رکھا ہوا تھا. تو جب بھی الیکشنز ہوتے تھے نا تو میری مدر کے پاس لوگ ایز اے اسکول کے اندر بھی آتے تھے کہ آپ کیا چونکہ بہت اثر رسوخ ہے آپ کے والد کا ہے تو آپ خواتین کو کہیں کہ وہ ووٹ ہمیں دیں. تو مجھے اپنے بچپن کی جو انیشل یاد ہے وہ یہ ہے کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کے والد جو تھے وہ میاں شجاع الرحمان صاحب، وہ میں اسکول میں تھی تو اس وقت وہ ایز اے میئر جو تھے ان کا الیکشن ہوا. تو ان کی جو مصطفیٰ بھائی کی جو خالہ ہیں بشرا، وہ میری امی کی دوست تھی، قابل خاتون تھی. تو جس وقت وہ آئیں ہمارے گھر آیا کرتی تھی نا تو انہیں امی سے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو کمپین کے لیے نا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب کمپین کے لیے میں امی کے ساتھ گئی تو جہاں جہاں امی نے تعارف کروانا کہ میں چوئی صاحب کی بیٹی ہوں یا اس اسکول سے آئی ہوں تو لوگوں نے ہمیں اتنی عزت دینی، بٹھانا، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، بلکہ کئی تو ایسے تھے کہ وہ ہمارے مطلب جاننے والے جو کہ مجھے پیسے بھی دیتے تھے ہاتھ میں کہ یہ فلاں کی بیٹی آئی. تو میرے نزدیک تو یہ پالیٹکس ایک طرح سے نا شروع میں تو یہ فن تھا، تو وہ ایک شوق رہا، پھر لوگ جانتے تھے تو یہ سلسلہ تو چلا. اور پھر جب میری شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی جب الیکشن ہوتے تھے تو میں کوئٹہ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ تھی تو میں وہاں سے اسپیشل صرف الیکشن کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بیسکلی تو ان کا تعلق جو ہے وہ زمیندار گھرانے سے ہے، جنوبی پنجاب کے ایک اچھے زمیندار فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ نیشنل مینیجر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں کافی عرصہ رہے. تو اس وجہ سے مجھے پورا پاکستان دیکھنے کا بھی موقع ملا. صحیح. تو بس اسی طرح سے بہت ساری انگیجمنٹ جو تھیں وہ پولیٹیکل میں نے دیکھی ہوئی تھی. اور جب شادی کے بعد لاہور پوسٹنگ ہوئی تیمور کی تو میری مدر کا چونکہ اسکول سسٹم تھا تو امی بہت بزی ہوتی تھیں تو وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا تو تم کچھ کیا کرو، یہ سارا دن ٹائم ویسٹ نہ کرو. والدہ نے کہا؟ یہ میری والدہ نے. تو میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے تو آپ نے جو بھی کام کرنا آپ گھر بیٹھ کے کریں. تو پھر میں نے بی بی سی کے ساتھ بھی ایز اے ایسوسیٹ پروڈیوسر. میڈیا میں بھی رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میری جو ڈگری ہے وہ جرنلزم کی ہے، میں نے اس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر میں بہت سارے ایونٹس پلان کرتی تھی. جو پہلا پروجیکٹ مجھے ملا وہ بی بی سی کے اندر ابھی بھی اس کی رپورٹنگ بڑی اچھی ہوئی ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بیوٹی پارلرز کے تھرو جو ہے وہ پنجاب میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، یہ ایک سورس ہے. تو میں نے اس میں مجھے یاد ہے جیو کا فرقان تھا، نئی یہ ڈاکومنٹریز بننی شروع ہوئیں تو پھر میں نے اس کے ساتھ مل کے کافی ڈاکومنٹریز بنائیں. اور وہیں سے پھر مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یہ خواتین کو سکلز جو ہیں وہ سکھانے بہت ضروری ہیں. تو پھر الحمدللہ بہت سارے ایسے ایونٹس میں نے پلان کیے جن میں خواتین کی ہزاروں کی تعداد میں جو تھی وہ شمولیت ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی جو لوگ تھے عام طور پہ وہ خواتین کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. یہ میں بات کر رہی ہوں آج سے 20-22 سال پہلے. ابھی تو موبائلس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ دنیا آپ کے ہتھیلی میں آ گئی، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. تو کام کرنے والے لوگوں کی بہت قدر ہوتی تھی. تو بس اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہا. تو ایک دفعہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری وہ آئے تو ان سے بڑی اچھی پھر الیک سلیک ہو گئی. تو میرے دونوں بھائی جو ہیں ان کا نام ایک کا عدنان ہے اور ایک کا نعمان ہے. تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ تو مجھے یوں لگتا ہے میرے